بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین کرام، واجب احترام بزرگوں، دوستوں، چند ساتھیوں نے تھوڑی سی فکر کی اور دلی لگن سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ایک پروگرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے منعقد کیا جائے. تو الحمدللہ اچانک ہی یہ پروگرام بنا اور اس کی تدبیر الحمدللہ اللہ رب العزت نے کروا دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے، سب کو حق سچ سننے اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب پروگرام طے ہوا تو میری اپنی دلی خواہش تھی کہ ہمارے حضرت فخر اہل سنت وکیل صحابہ والے بیت حضرت مولانا عبالی قیام الدین الحسینی صاحب دامت برکاتہ وہ تشریف لائیں تاکہ ہم حضرت کے اچھے کلمات سے مستفید ہو سکیں. اور حضرت نے الحمدللہ ہمیں وقت بھی دے دیا، لیکن کچھ گورنمنٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے حضرت نے تو انکار نہیں کیا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آگے یہ تھا کہ حضرت بیان نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر مجبوراً حضرت کا حکم ہوا اور مجھے ہی آپ کے سامنے بیٹھنا پڑا. تو میں کوشش کروں گا حضرت کا مقام کہاں اور ہم جیسے ناقص طالب علم کہاں،
اتنی لب کشائی کرنا اور ان بڑوں کی سیرت کے اوپر بات کرنا تو آسان کام نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا جس حد تک ہو سکے آپ حضرات کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھی باتیں کہلوا دیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ میرے دوستوں، آج محرم الحرام کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی حوالے سے ہر ایک اپنے آپ کو عاشق کہنے والا محفل منعقد کر رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو آپ کی ولادت، اور خاتون جنت حضور نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر کے بطن سے آپ کی ولادت مبارکہ۔ جس وقت آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور فوراً خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آغوش رحمت کے اندر عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور آپ کے دائیں کان کے اندر حضور نے آذان کہی، بائیں کان کے اندر اقامت کہی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنے چہرہ انور کے قریب کیا اور اپنی مبارک پاکیزہ اور میٹھی زبان کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کے اندر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو چیز ان کی غذا بنی وہ سب سے مبارک اور پاکیزہ لعاب دہن تھا، سبحان اللہ۔ اپنے نانا جان کا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چوسا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کو چبایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا، 2 مہینے ذبح کیے اور غالباً اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ بھی کروایا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ میرے دوستوں، کتنے خوش نصیب یہ لوگ تھے کہ آج ہم لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پانے کا اور آپ کے دیدار کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے اندر قدم رکھا تو سب سے پہلے آغوش نبوت کے اندر آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے ان کے جسم کی جو چیز غذا بنی وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پاکیزہ لعاب دہن اور آپ کے مبارک زبان مبارک سے چبائی ہوئی کھجور وہ آپ کو روٹی کے طور پہ غذا کے طور پہ دی۔ ان لوگوں کی شان ہی گرا دی۔ آپ کی پیدائش کے اوپر جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو خوشی ہوئی، اسی طرح میرے دوستوں باقی صحابہ کرام تمام مسلمانوں کو بھی آپ کی پیدائش کے اوپر بے حد خوشی ہوئی۔ اب تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی گود کے اندر جس نے آنکھیں کھولی
حضور کی زبان مبارک کو چوسا. تو میرے دوستوں دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بیٹوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بیٹوں سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, سجدے کی حالت کے اندر ہیں. جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے کہ میرے بیٹے میری پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں میرے بچے کی وجہ سے میرے بچے گر نہ جائیں, ان کو تکلیف نہ ہو. آپ سجدے کو لمبا کر دیتے اور جب تک وہ آپ کی پشت سے ہٹتے نہیں ہیں آپ سجدے سے سر نہیں کرتے. ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے اندر آ کے لپٹ گئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر انتظار کرتے رہے کہ یہ بچہ میری گردن کو چھوڑے, میں سجدے سے سر اٹھاؤں, لیکن حضرت حسین نے آپ کی گردن کو نہیں چھوڑا. تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا اور اسی طرح آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, قیام کے اندر کھڑے ہو گئے اور اپنے اس بیٹے کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے کہ یہ بیٹا گر نہ جائے. سبحان اللہ. اور اسی طرح پکڑے ہوئے آپ نے رکوع کیا, دوبارہ سجدہ کیا, اپنی نماز کو مکمل کیا. میرے دوستوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت کر کے ہمیں دکھا دیا کہ بچوں سے کیسے محبت کریں. آج ہم لوگ ہیں بچے مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تھوڑی سی کوئی شرارت کر دیتا ہے بچہ, ہم لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس نے میری نماز خراب کر دی. یہ نمازیوں کے آگے سے گزر رہا ہے, مولوی صاحب اس کو منع کیا کریں, اس کے باپ سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بچے کو مسجد کے اندر لے گئے. پھر دوستوں انتہائی افسوس کا مقام. اب یہاں پر دیکھیں دو جہان کے سردار ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حضرت فاطمہ کو ڈانٹا کہ اے فاطمہ تو کیوں حسن و حسین کو نماز کے ٹائم مسجد میں بھیجتی ہے, یہ تو آگے میری نماز خراب کرتے ہیں, میری نماز کا خشوع و خضوع خراب کرتے ہیں. نہ آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹا, نہ صحابہ کرام کو کچھ کہا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ میری گردن کے ساتھ لپٹا ہوا ہے, اس کو چھڑا دیتے, اس کو اٹھا لیتے, اس کو پکڑ لیتے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا درس, ایسا سبق ہمیں نہیں دیا. آپ نے بچوں سے محبت کا درس دیا اور محبت کر کے آپ نے دکھائی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بوسے لے رہے, پیار کر رہے. تو ایک اعرابی دیہاتی بیٹھا وہ پاس دے گا, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں سے پیار نہیں, کبھی ان کو بوسا نہیں دیا. وہ اس چیز کو مردان بھی سمجھتے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی زمین والوں پہ مہربانی نہیں کرتا ہے, رحم نہیں کرتا, تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے ہیں. اس لیے یہ بچے ہیں, شفقت کے قابل ہیں, ہمدردی کے قابل ہیں, ان بچوں سے پیار کرو, محبت کرو. اللہ کی ذات تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرنا, یہ محبت کرنا سکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ. حضرت فاطمہ خاتون جنت کے گھر کے باہر سے گزرتے, حسن و حسین کے رونے کی آواز آ جاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے
اپنے ان بچوں کو کندھوں کے اوپر بٹھا کے سواری کیا، اپنی پشت کے اوپر بٹھا کے سواری کرتے، کمرے کے اندر چکر لگاتے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے کے اندر حضرت حسین کھیل رہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا لیکن وہ بھاگ گئے، بچے بھاگ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی اور آپ نے ان کو پکڑا. پکڑنے کے بعد راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس بچے کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ، ایسے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ بچے کے سر کے پیچھے جو اوپری جو ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ رکھا ایسے، اور اس طرح اس بچے کو کر کے آپ نے اس بچے کے لبوں کے بوسہ کرنے کا انداز بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا کہ اپنے بچوں سے کس حد تک پیار کیا جائے. حضور نبی کریم علیہ السلام ان صاحبزادوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے دوستوں، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، آپ ان کو چوما کرتے، ان کو سونگا کرتے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت فرماتی ہے، اور جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش اور محبت فرماتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو میرے دوستوں وہ کتنے خوش نصیب گھرانا ہے، کتنے خوش نصیب بچے جنہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنا بچپن گزارا. اور ابھی چھوٹے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد زندگی کے اندر حضرت وفات کے وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی اور حضرت حسن کی عمر 8 سال تھی. تو 7 سال کی عمر تک اپنے نانا کے لاڈ پیار کے اندر پلتے رہے. 7.5 سال کی عمر ہوئی آپ کی والدہ خاتون جنت کا بھی انتقال ہو. لیکن میرے دوستو ان 7 سالوں کے اندر ان حضرات نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے وہ تربیت پائی، خاتون جنت سے وہ کچھ سیکھا، وہ تعلیم حاصل کی کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دفعہ حضرت حسن و حسین کی آپس میں جھگڑا ہو گیا، بچے ہیں چھوٹے سے، آپس میں لڑائی کی دونوں بھائیوں. وہ لڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آئے، خاتون جنت کے پاس. ایک بھائی کہنے لگا ابا جان اس حسن نے مجھے مارا ہے. حسن کہنے لگا ابا جان حسین نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے مارا. اب خاتون جنت نے اس کو کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے بیٹوں، اصل کے اندر تم دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلافت کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہیں کرو، زمین کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کرو. اس لیے تم دونوں نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، کسی ایک نے بھی درگزر سے کام نہیں لیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہو. لہذا جاؤ، جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگو، توبہ طائب ہو جاؤ اور آپس کے اندر صلح کرو. اس طریقے سے بچوں کی صلح ہو اور اس طریقے سے تعلیم دی گئی بچوں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کی کیسے تربیت فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صدقے کی کھجوریں آتی ہیں، ایک ٹوکرا بھرا ہوا ہے کھجوروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال دیتے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اپنی انگلی حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈالی اور اس کھجور کو نکال کر باہر پھینک، اور آپ نے فرمایا تھو کرو، اس کو نکال کر اس کو پھینک دو، اس لیے کہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور صدقہ آل رسول کے لیے حرام. ایک لقمہ بھی آل رسول کے پیٹ کے اندر نہیں جا سکتا. دوستوں یہ تربیت کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے، نبی چھوٹا تھا بچہ، اس دن کے بعد سے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز اٹھا کے کھانے کے لیے نہیں دی، یا میری والدہ یا میرے والد نے کوئی چیز اٹھا کے نہیں دی، اس کے علاوہ میں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے روٹی اٹھا کے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کا کھانا میرے لیے حرام. ایسی تعلیم، ایسی تربیت
بچپن کے اندر ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہی ہو گئے، اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات کے بعد پھر یہی حضرات صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، صحابہ کرام سے تربیت حاصل کرتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر سے سیکھی، اتنی میں نے کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ حضور کے بعد سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کی وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے حاصل کی، اور اس تعلیم کا کیا اثر ہوا، اس تعلیم کے کیا اثرات ہیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، حضرت فاطمہ سے حاصل کی، حضرت علی سے حاصل کی، حضرت ابوبکر عمر عثمان سے حاصل کی، باقی صحابہ کرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کا کیا فائدہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا، ایسی ذہانت، ایسی فطانت آپ کو عطا فرمائی، ایسی تربیت آپ کی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، چھوٹے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین بتاؤ کیا رتبے کے اندر تم افضل اور بہتر ہو یا میں افضل اور بہتر ہوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم سے بچے، آپ کہتے ہیں نانا جان بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، اگر حقیقت بتاؤں تو میرا مقام اور مرتبہ آپ سے اعلیٰ، رتبے کے اندر افضل۔ پوچھیں کیسے؟ کہنے لگے ہیں نانا جان آپ ذرا یہ بتائیں مجھے کہ میرے حسین کے نانا کا جو مقام اور مرتبہ ہے کیا آپ کے نانا کا وہ مقام اور مرتبہ ہے؟ اس لیے کہ میرے نانا دو جہان کے سردار محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے نانا کا بھی وہی سردار اور منصب ہے، وہی مقام ہے؟ میری والدہ جن کے بارے میں آپ نے خاتون جنت کا لقب ان کو دیا، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، کیا آپ کی والدہ خاتون جنت کے مقام کو پہنچ گئی؟ میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بھائی تھے، اسی طرح علی بھی میرا بھائی ہے۔ جس علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، اس علی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، کیا آپ کے والد کا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر مسکرانے لگے، اور آپ ان کو اٹھا کے بوسے پڑے۔ اتنی ذہانت، ایسا خوبصورت جواب اپنے نانا جان کو آپ نے دیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے بچپن سے تعلیم حاصل، تربیت پر، اس پاکیزہ گھرانے کے اندر، مبارک گھرانے کے اندر۔ پھر اس میں ایک دفعہ حضرت حسن و حسین کی آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو گیا اور ناراضگی ہو گئی، ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی آگے مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اب دیکھیں بڑا بھائی چھوٹے کو پیغام بھیج رہا ہے، تو مجھ سے آگے معافی مانگو میں تجھے معاف کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، آپ نے آگے سے پیغام بھیجا، اے بھائی جان میں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ معافی مانگنے کے اندر پہل کرتا ہے، معافی مانگنے کے اندر جو بندہ پہل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت معافی دینے والے سے پہلے معافی مانگنے والے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی، بڑا بھائی مجھ سے پہلے مجھ سے بعد میں جنت میں جائے، اس لیے میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، میں آپ کو معافی دے دوں گا، معاف کر دوں گا،
تاکہ آپ مجھ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت جواب دیا. حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور چل کے اپنے بھائی حضرت حسین کے پاس آئے اور آپ نے ان سے پیار کیا, گلے لگ کے ملے اور آپ اس کو سلا کر. یہ ضمانت اللہ رب العزت نے کو عطا کی. چھوٹے بچے ہیں, مسجد نبوی میں جاتے ہیں, ایک اعرابی بدو وضو کر رہا ہے, نیا نیا مسلمان ہوا, اب اس کو وضو کرنا نہیں آتا, اس نے وضو غلط طریقے سے کیا. یہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہ بابا وضو غلط کر رہا ہے, فلاں نے غلطی کی ہے, لیکن اب اس کو کس طریقے سے, کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو تعلیم دی کہ اس بابے کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ دونوں بھائی اس بابے جی کے پاس بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ اور آپس میں کہنے لگے حضرت حسین کے بھائی آپ بڑے ہیں, آپ نے ابا جان سے اچھی طرح تعلیم حاصل کی ہے, وضو کا طریقہ سیکھا ہے, مجھے بھی ابا جان نے سکھایا ہے. میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں, اگر میرے وضو کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دیں, مجھے ادا کر دیں. اور اس جگہ پہنچے جس جگہ اس بابا جی نے غلطی کی تھی, اسی غلطی کو دہرایا. حضرت حسن نے اس غلطی کو ٹھیک کیا. بابا جی سمجھ گئے یہ بچے تو در حقیقت مجھے تعلیم دے رہے, مجھے وضو کرنا سکھانا چاہتے, میں اس وضو کے اندر غلطی کر رہا تھا. میرے دوستوں اتنا حافظہ, ایسی تعلیم و تربیت ان حضرات نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پائی, صحابہ کرام سے پائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کیا کیا مقام عطا کیا. آج کے دوستوں جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے, ایسے ہی بات کے اندر حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی ان حضرات سے محبت فرمایا کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, غلط بیانات دیتے ہیں کہ شاید حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنے, انہوں نے اہل بیت پہ حقوق بسط کیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے, انہوں نے اہل بیت کے حقوق بسط کیے, ان کے حق نہیں دیے. حضرت عثمان نے ان کو حق نہیں دیے. ان کی آپس میں دشمنیاں تھی, آپس میں بول چال نہیں تھی. یہ سب باتیں جھوٹی, سب پروپیگنڈا اور کچھ بھی نہیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کے بعد سب سے زیادہ تعلیم ابوبکر و عمر سے حاصل کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب آپ دربار خلافت کے اندر جایا کرتے تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کے حضرت حسن و حسین کا استقبال کیا کرتے تھے. ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بیٹوں کو بوسے دیا کرتے تھے, ویسے ان سے محبت فرمایا کرتے تھے, ان کا اکرام کرتے, جس چیز کی ضرورت ہوتی ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ان حضرات کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا, ان کو انعامات دیے جاتے, مال غنیمت آتا اس میں سے حصہ دیا جاتا. ایک دفعہ مال غنیمت آیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو 5,000 دینار دی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ نے 1,000 دینار دی. حضرت عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے, کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا ہوا, میرا باپ خلیفہ وقت ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہوں, فاروق اعظم کا بیٹا ہوں, میں بدر و احد کے میدان کے اندر میں نے جنگیں لڑی, میرا اتنا اونچا مقام ہے, آپ مجھے 1,000 دینار دے رہے ہیں اور یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں, آپ ان کو 5,000 دینار دے رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ, جو ان کے نانا کا مقام ہے وہ تیرے نانا کا مقام بھی ہے. تیرے باپ کو عزت ملی ہے وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کے اندر آنے کی وجہ سے ملی ہے, اس لیے جو کچھ تجھے مل گیا اسی کے اوپر خاموشی اختیار کر, اسی کے اوپر گزارا کر, تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا وہ لوگ کتنا احترام کرتے تھے, کتنی عزت کرتے تھے نظر. لیکن آج کے دوستوں کیسی عجیب و غریب باتیں کی جاتی. ایران فتح ہوا تو ایران بادشاہ کی بیٹیاں شہزادیاں وہ قیدی بن کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر پیش کی گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ساری خواتین کو صحابہ میں تقسیم کر دیا, بانیاں تقسیم کر دی.
اب وہ شہزادی بات کی، صحابہ کہنے لگے کہ ضرور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہزادی اپنے بیٹے عبداللہ کو دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کا جواب کل جمعے کے اندر دوں گا۔ کل جمعے کا وقت ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت شہزادہ حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور اس شہزادی کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ شہزادی ہے، اس کے منصب کا شہزادہ ہی ہونا چاہیے، اور شہزادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عزت، ایسا احترام فرمائے اہل بیت کا، حضرت حسن و حسین کا ایسا اکرام کیا کرتے، جو ان کی ضروریات ہوتی ان کو پورا کیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی میرے دوستوں ایسا ہی چلتا ہے، لیکن آج میرے دوستوں ان حضرات کی شان اٹھائی جاتی ہے، ان کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے، حضرت حسن و حسین کے عشق و محبت کے نعرے لگا کے در حقیقت ان حضرات کی شان کو کم کیا جاتا ہے۔ آج شہادت کی بات ہوتی ہے، شہادت تو بڑا اعلیٰ مقام، بڑا اونچا منصب۔ صحابہ کرام تو شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا کرو۔ لیکن میرے دوستوں جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ بزدلی والا فیصلہ کرتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے وہ بہادر والی سوچ رکھتا ہے۔ اب جو بزدل آدمی ہوگا تو یہ بھی سوچے گا اگر میرے خاندان کے افراد اس طرح شہید ہو جاتے، اس طرح مارے جاتے، میں اپنے بالوں کو کھولتا، میرے گھر کی عورتیں بھی بالوں کو کھول کے باہر آ جاتی، ماتم کرتی، نوح کرتی، یہ کچھ کرتی، تو یہ چیزیں سوچے گا، ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی، ہم کیسے اس سبزی کو برداشت کر سکتے؟ وہ کچھ دنوں والی سوچ رکھے گا۔ لیکن میرے دوستوں جو بہادر ہوتے ہیں وہ بہادروں والی سوچ رکھتے ہیں، وہ کچھ دنوں والی سوچ نہیں رکھتے۔ ان کو پتہ ہے کہ شہادت کتنا اعلیٰ اور اونچا منصب ہے۔ یہ بات آپ کو تھوڑی سی سمجھاتا ہوں، دیکھیں میرے دوستوں، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی ہو، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مومن آدمی ایک سودا کرتا ہے، ایک تجارت کرتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور وہ تجارت اور سودا کیا کرتا ہے؟ وہ تجارت اور سودا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، میں محمد رسول اللہ کی غلامی کے اندر آ گیا ہوں، یا اللہ اب یہ جان میری نہیں ہے، یہ آپ کی کی ہوئی ہے، میرے پاس جو مال ہے یا اللہ وہ آپ کا دیا ہوا ہے، آج کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ جسم و جان بھی میرا مال بھی آپ کے حکم کے اوپر قربان۔ اور یہی سودا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے خرید لیا، تجارت خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے کے اندر۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے ہمیں خرید لیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اب ہم بکاؤ مال ہو چکے، اب ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، اللہ کا حکم آ جائے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ کا حکم آ جائے مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار۔ مومن کہتے ہیں اسے، آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومنین حضرات، وہ مومن نہیں ہیں، ان کو منہ تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے آپ۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو خوشی سے اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کرنے والا، اللہ کے حکم کے اوپر سب کچھ قربان کر کے اس کو مومن کہتے ہیں، جو اللہ کے ایک مشاہدے کے بدلے کے اندر۔ جنت کے اندر کیا ہوگا دوستوں؟ جنت کے اندر باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، پھل پھول ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ نعمت ملے گی ایمان والوں کو، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اللہ کا دیدار ہو۔ اس ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے
ایمان والے آج تڑپ گئے اور وہ دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے. آخرت میں جنت کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں. تو میرے دوستو یہ جذبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھر دیا تھا کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد تم میرے بھی غلام بن گئے ہو، اور اللہ رب العزت کے حکم جب آ جائے، اللہ کے حکم کے آگے اب گردنیں جھکا دینی ہے. اب تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے جان بھی دے دینی ہے، مال بھی لگانا پڑے مال بھی لگا دینا ہے، کسی چیز سے دریغ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آج تم نے سب کچھ قربان کرنا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مشاہدہ اور دیدار نصیب فرمائیں گے. میرے دوستوں یہ جذبہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھر دیا تھا کہ اب نہ تو یہ جان تمہاری ہے، نہ مال تمہارا ہے، نہ جسم تمہارا ہے، اب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے پھر جان دینے کے اوپر تمہیں دکھی نہیں ہونا چاہیے. بتائیں میرے دوستوں اب یہ جان جب اللہ کی ہوگی تو اللہ رب العزت جب جان ہم سے لے لیں، مال لے لیں، تو اللہ کے نام کے اوپر جب جان دینے کی باری آئے تو ہم ماتم کرنا شروع کر دیں، اوئے ہوئے ہوئے دعا کرنا شروع کر دیں. عورتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کریں، انہوں نے اپنے بالوں کو کھولا، مٹیاں سر میں ڈالی، بے پردہ ہو گئی. کیسی کیسی بےہودہ بات، اتنی پاکیزہ عورتوں کے بارے میں. تو گلی محلے کی عورتیں ہوتی تو ہم مان لیتے، خاندان نبوت کی عورتیں جن نے خاتون جنت سے تربیت پر، سورج بھی جن کے چہرے کے اوپر پڑے تو سورج بھی پلٹ جائے. میرے دوستوں اتنی پاکیزہ گھرانے کی عورتوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. مومن وہی ہے جو سب کچھ اپنا اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دے اور اس کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کرے، دکھ کا اظہار نہ کرے. اس لیے کہ شہادت بڑا عظیم منصب ہے، بڑی اونچا منصب ہے. یہ اللہ تعالیٰ مقدر والوں کو نصیب کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں چاند رات کو چمک رہا ہے اور چاند کی روشنی ہر چیز کو منور کیے ہوئے ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت منظر کو لیٹ کر دیکھ رہے ہیں، بڑا پیارا منظر لگ رہا ہے. اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، وہ چاند کے سامنے آ جاتا ہے، چاند کی روشنی تھوڑی مان پڑ جاتی ہے، پھر وہ ٹکڑا ہٹ جاتا ہے، پھر چاند کی روشنی منور ہو جاتی ہے، اس جہان کو جلوہ افروز کر دیتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو کافی دیر دیکھتے رہے، لیکن بالآخر آپ کی طبیعت مچل اٹھی اور میرے دوستوں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جس طرح اس چاند کی زندگی کے اندر کئی تبدیلیاں آئی، کبھی اس کی روشنی تیز ہو گئی، کبھی اس کی روشنی مدم ہو گئی، یا اللہ اسی طرح فاروق اعظم کی زندگی کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. میں نے بچپنا بھی گزارا، جوانی بھی گزار دی، یا اللہ اب بڑھاپا آ گیا، یہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عمر فاروق کو موت دینا، شہادت کی موت دینا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تو مجھے موت دینا، شہادت کی موت دینا، اور موت شہادت کی بھی دے اور حضور کے شہر کے اندر بھی عطا. سبحان اللہ. میرے دوستوں اللہ نے فاروق اعظم کی اس دعا کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ فاروق اعظم کون سی ہستی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کے موت تک کبھی گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی. سبحان اللہ. فاروق اعظم تو ہستی اور وہ ذات، لیکن میرے دوستوں اتنی پاکیزہ ذات جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی گناہ نہیں کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. عمر تیرے سامنے شیطان نہیں ٹھہر سکتا. آج بھی شیطان عمر کا نام سن کے ڈرتے ہیں. میرے دوستوں وہ عمر جس نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری
لیکن جس وقت شہادت کا وقت آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت کے اندر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کا سر مبارک اپنی گود کے اندر رکھا ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو کیا کر رہا ہے؟ عمر کا اتنا مقام اور مرتبہ کیسے ہے کہ تو عمر کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھ، اس عمر کے سر کو زمین کے اوپر ڈال دے تاکہ میں اپنا چہرہ مٹی کے اوپر رگڑوں، شاید اللہ کو میری اس حالت کے اوپر رحم آ جائے، اللہ میری بخشش کرے. اللہ سے اتنا ڈرنے والے وہ لوگ، ایسا پاکیزہ زندگی گزارنے والے وہ لوگ، آپ ان کے بارے میں کہیں کہ وہ اہل بیت کے حق کو وسعت کر اہل بیت کے ساتھ زیادتی، اور جن کو سب کچھ ملا ہی حضور کی وجہ سے، حضور کی غلامی میں آنے کی وجہ سے ہے، وہ اہل بیت کا حق کیسے کھا سکتے؟ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کھیل رہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اس وقت تقریباً ان کی عمر 10-12 سال کی ہو، آپ کی خلافت کا زمانہ، دونوں بچے کھیل رہے ہیں، آپ کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی تلخی پیدا ہوگی، لڑائی ہو، باتیں ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کو بڑی عجیب بات ہے، میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، عمر کا بیٹا ہوں، اور حسین مجھے غلام کہہ رہا ہے، میرے باپ عمر کو بھی اپنا غلام کہہ رہا ہے. آپ دوڑے ہوئے اپنے والد حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان ایک بات کہنی، آج حضرت حسین نے مجھے یہ بات کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کے تڑپ اٹھے، کہنے لگے عبداللہ تو کیا کہہ رہے، کیا حسین نے یہ کہا ہے کہ میں حسین کا غلام؟ کہنے لگے جی ابا جان اس نے یہی کہا. کہنے لگے میرے ساتھ چلو. دوڑتے ہوئے حضرت حسین کے پاس گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ تو نے عبداللہ کو کیا کہا؟ بالکل وہی الفاظ دہرانا جو تم نے عبداللہ کے سامنے دہرائے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ دہرائے، میں نے عبداللہ سے کہا ہے تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے. میرے دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے لگے، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا، روضہ رسول کے اوپر لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اے حسین یہاں کاغذ کے اوپر بھی لکھ دے، حضور کے سامنے بھی گواہی دے دے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ عمر ہمارا غلام تھا، تو اس وقت اگر تو نے مجھے غلامی کی گواہی دے دی اللہ ضرور میری بخشش فرمائے. عمر کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ عمر حسین کا غلام بن. وہ لوگ اہل بیت کے حق کیسے کھا سکتے ہیں جن لوگوں کی زندگیاں اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری زندگیاں جن لوگوں نے گزاری ہیں. میرے دوستوں پھر وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا، پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ دونوں دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ شہادت بھی عطا فرماتے ہیں اور حضور کے شہر نہیں حضور کے مسلح کے اوپر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی پیاری موت. کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کے اندر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی حضور کا مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی. میرے دوست کتنے خوش نصیب لوگ. اور میرے دوستوں یہ شہادت کا جذبہ، حضرت فاروق اعظم بوڑھے ہیں، بڑھاپے کے اندر بال سفید ہو چکے ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یہی جذبہ ہر صحابی کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھر دیا تھا، اس لیے وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر دوستوں وہاں کا جوان کیا، بوڑھا کیا، بچہ کیا، صحت مند کیا، عورتیں کیا، معذور کیا، ہر ایک کے دل کے اندر یہی خواہش تھی، وہ اللہ سے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر دوستوں بدر کا میدان کارزار ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے صحابہ کرام کی صفوں کو درست فرما رہے ہیں، اور پھر دوستوں دیکھا گیا دو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جہاد کے اندر شریک کیا جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو تھوڑا قد کے اندر بڑا تھا اس کو اجازت دے دی، لیکن جو دوسرا چھوٹے قد کا تھا حضور نے فرمایا بیٹا تمہاری عمر کم ہے تم جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتے. وہ کہنے لگا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری اس بھائی سے کشتی
کشتی کرا دیں، اگر میں مقابلے کے اندر اس کو گرا دوں، اس کو پٹک دوں، تو پھر آپ نے اگر اس کو اجازت دے دی جو مجھ سے ہار جائے گا، پھر آپ مجھے بھی اجازت دیں گے جیتنے والے کو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس بچے کے اوپر مسکرا بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، اب ان دونوں نوجوانوں کی حضور نے کشتی کروائی۔ اب وہ چھوٹا بچہ اس بڑے بھائی کو کہتا ہے، اے بھائی جان آپ کو تو اجازت مل ہی گئی ہے، لیکن آپ مہربانی کر کے جان بوجھ کے زمین کے اوپر گر جانا تاکہ حضور مجھے بھی جہاد کے اندر شامل ہونے کی اجازت دے دیں۔ میرے دوستو، آپ دونوں بھائیوں کی کشتی ہوتی ہے، وہ بڑا بھائی تھوڑی دیر کے بعد خود ہی زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے، یا رسول اللہ دیکھو میں نے اپنے بھائی کو گرا دیا، آپ نے اس کو اجازت دے دی گرنے والے کو، اب جتنے والے کو بھی اجازت ملنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس بچے کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جس قوم کے بچوں کے یہ جذبات ہوں، وہ میدان جہاد میں جانے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہوں، اس قوم کے بڑوں کا کیا حال ہو؟ وہ لوگ شہادت سے ڈرنے والے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شہادت کے اوپر افسوس کرنے والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے واقعات حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے بھرے پڑے ہیں، لیکن پھر دوستوں وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں ایک واقعہ اور آپ حضرات کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، ایک عیسائی بادشاہ نے 2 صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کے جو مجھومی تھے، جو وزیر تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام کو دیکھا تو کہنے لگے، بادشاہ کو مشورہ دینے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ دونوں مسلمان جو نوجوان ہیں، ہم نے ان کے ذہنوں کو دیکھا ہے، یہ بڑے ذہین و فتین ہیں، بڑی ذہانت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنے مذہب کے اوپر لے آتے ہیں، عیسائی مذہب کے اوپر لے آتے ہیں، ان کو عیسائی کر لیتے ہیں، تو کل یہ آپ کے لیے بڑے فائدے مند ثابت ہوں گے، آپ کے فوج کے بڑے بڑے جرنیل بن سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر سکتے ہیں، بڑی بڑی بہادری ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ عیسائی بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اب اس نے صحابہ کرام کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، مجبور کرنا شروع کیا کہ تم دونوں عیسائی ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو۔ لیکن میرے دوستو، تم دونوں حضرات نے کہا کہ تو ہماری جان تو لے سکتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی سے ہمیں نہیں نکال سکتے۔ میرے دوستو، اس ظالم بادشاہ نے تیل کا ایک بڑا بڑا تیار کیا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا تیل، اور اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو، میں اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر تم دونوں کو ڈال دوں گا، تمہارے کباب بن جائیں گے، تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے، ڈر جاؤ میرے غضب سے، میرا مذہب قبول کر لو۔ لیکن وہ دونوں صحابہ کرام ڈٹ کے کھڑے رہے، وہ کہنے لگے ہماری جان تو لے سکتے ہیں، ہمیں موت سے تو ڈرا نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اس ظالم بادشاہ نے ایک صحابی کو پکڑا اور اس کو کڑا کے اندر ڈلوا دیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا کھولتا ہوا تیل تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوستوں جل بھن کے راکھ ہو گئے۔ اب وہ دوسرے صحابی کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ دیکھ کے ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، کہکے لگانے لگا، کہنے لگا کیا ہوا، تو ڈر گیا ہے؟ میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم دونوں درست ہو جاؤ، میرا دین مان لو، محمد رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دو، اس لیے میں تم دونوں کی جان کو بخش دیتا، تم دونوں آزاد ہو جاتے، مزے کرتے، میری فوج کے اندر اعلیٰ افسر بن جاتے، میرے لیے علاقے فتح کرتے، میں نے تمہیں اتنی فیسلٹیز دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اگر وہ بھی پہلے مان لیتا، اپنی جان بچا لیتا، اب تو ڈر کے رونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، وہ صحابی رسول شیر کی طرح اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، اے بدبخت، اے اللہ کے دین کے دشمن، تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں موت سے وجہ سے ڈر گیا ہوں؟ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، میری 1000 کیا بے شمار جانیں بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے کے اوپر قربان کرتا رہتا، لیکن محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرا سکتے، وہ ہمارے سینوں سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ میرے دوستوں، جو لوگ اس طرح اپنی جان دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس طرح اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے دینے کے اوپر تیار، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ،
اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ جو لوگ پیش کر دیں وہ لوگ شہادت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہوتے. وہ شہادت کو بڑا اعلیٰ مقام سمجھتے ہیں. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ شہادت کو بڑا اونچا منصب سمجھتے ہیں. جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سنے ہو شہادت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ اس شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. اہل جنت کہیں گے نہیں یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا, ہم تیری نعمتوں کے اوپر خوش ہیں, راضی ہیں. تو اللہ رب العزت سے ایک شہید کہے گا یا اللہ میری ایک خواہش. اللہ رب العزت پوچھیں گے تمہاری کیا خواہش. وہ کہے گا یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیجا جائے, میں دوبارہ تیرے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں. یا اللہ جو مزہ اس شہادت کی موت کے اندر ہے وہ تیری جنت میں ملے. شہادت کے اندر کتنا لطف اور مزہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو بات کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو ٹوٹے الفاظ کہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پہ سچی طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما دے. حضور کی ایک ایک سنت ایک ایک ادا کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. حضرات صحابہ کرام, امہات المؤمنین, اہل بیت اعظام, ان تمام حضرات کی اللہ میں سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے ہمیں نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی ویسی شہادت کی موت عطا فرمائے جیسے اللہ رب العزت نے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی نصیب کی فرمایا. اللہ ہمیں بھی ویسے ہی شہادت کی موتیں عطا فرما دے. میرے دوستوں یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.